السلام علیکم۔ بڑے کرم کے ہیں یہ فیصلے، بڑے نصیب کی یہ بات ہے۔ جہلم کا سب سے بڑا قبرستان کسی مسلمان نے نہیں وقف کیا تھا، لیکن وقف کرنے والے کی زندگی کا خاتمہ مسلمان ہونے پر ہوا تھا۔ محسن اسلام محسن جہلم ٹنڈل رام پرساد، بہت ہی کم افراد نے یہ نام سنا ہوگا۔ یہ واقعہ 1933 کا ہے۔ جناب ٹنڈل رام پرساد نواب آف دکن، جس کی تقریباً 2.25 مربع زمین جہلم میں اب موجود تھی، اور ان کی زیادہ تر اراضی دکن بھارت میں موجود تھی۔ ان کی ایک رہائش جو کہ اس زمانے میں بہت عالی شان رہائش گاہ تھی، وہ باغ محلہ نصر رفع بازار جہلم میں برلب دریائے جہلم آباد تھی۔ یہ عمارت ابھی بھی واقع ہے۔ نواب آف دکن ٹنڈل رام پرساد ایک انتہائی رحم دل اور درویش صفت انسان تھا۔ گو کہ یہ شخص انتہائی امیر کبیر اور نواب خاندان کا اکلوتا وارث تھا، جو کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اہل جہلم میں صرف چند افراد ہی جانتے ہوں گے نواب آف دکن اکثر اوقات اپنی اراضی، جو کہ جہلم میں ڈھوک عبداللہ کے نزدیک تھی، اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کا جنازہ لے کر آئے۔ نواب آف دکن سمجھے کہ شاید یہ کوئی بیمار آدمی ہے اور اسے کسی حکیم کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی باغ محلہ کے افراد اسی جنازے کو لے کر واپس آ گئے۔ نواب ٹنڈل رام پرساد بھی اسی راستے پر کھڑے اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ عذرائے ہمدردی انہوں نے ان افراد سے کسی سے پوچھا کہ اب اس مریض کا کیا حال ہے۔ مرحومہ کے ایک بچے نے رو رو کے ساری داستان سنائی کہ ان کے 2-3 جاننے والوں نے اپنی زمین میں اس کی والدہ کی قبر بنانے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور اب ہم اس عورت کی قبر اپنے گھر میں بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نواب صاحب یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، اور بے شک اللہ کی رضا مرضی کے بغیر نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی برائی۔ چنانچہ اللہ پاک نے ٹنڈل رام پرساد کے دل میں اس مرحومہ کے لیے رحم ڈالا، اور نواب صاحب نے مرحومہ کے بچوں کے پاس بلایا اور یکدم حیرت انگیز پیشکش کر دی، اگر ایک آپ کے مسلمان بھائیوں نے میت دفنانے سے انکار کیا ہے تو اس آپ پریشان نہ ہو، یہ زمین یہ جائیداد ادھر ہی رہ جانی ہے، البتہ ہم سب انسانوں نے جلد یا بدیر دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ لوگ میری اس زمین پر جس جگہ چاہتے ہیں اپنی والدہ کو دفن کر دیں، اور آج سے یہ میں اپنی 2.25 مربع زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی سب مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے، اور مرحومہ کو دفنانے کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی، اور ٹنڈل رام پرساد کے لیے بھی دعائے خصوصی کی گئی۔ چنانچہ یہ دعا بارگاہ الہی میں جلد ہی قبول کر لی گئی، اور چند روز بعد ہی ٹنڈل رام پرساد نے ایک ولی کامل سید بخاری شاہ صاحب کے ہاتھوں اس شرط پر اسلام قبول کیا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ٹنڈل رام پرساد کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیے، اور نواب صاحب اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصے کے بعد دکن تشریف لے گئے، اور اپنے وکیل کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جہلم کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ چنانچہ چند سال بعد یعنی قیام پاکستان سے 5 سال قبل 1942 کو جہلم اور پاکستان کے مسلمانوں کے محسن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کی میت دکن سے ان کی ذاتی گاڑی میں جہلم لائی گئی، اور جہلم میں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے جنازے میں شرکت کی، اور جہلم کے اس عظیم قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج جہلم کے تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس قبرستان میں سپرد خاک ہے، اور آج بھی جہلم کے پاس اس عظیم ٹنڈل رام پرساد کی محبتوں اور احسان کے قرض دار ہیں۔ ہمیں قرآن مجید کی صرف اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ سورۃ آل عمران میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے تو کہے اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھوں میں ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔